بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب غدیر کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 89۔ گفتار مترجم۔ واقعہ غدیر ایک موڑ ہے الہی نظام ہدایت کے تسلسل و ارتقاء کا، جس کے بعد دین کامل ہوا، پروردگار عالم کی نعمت تمام ہوئی اور کفار اپنی مساعی سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے۔ اس مایوسی کی جھنجھلاہٹ نے سازشوں کے نئے نئے جال بنے، انگاروں کا سودا کیا، ذہن و ضمیر پر پہرے بیٹھائے، خون کے دریا بہائے اور اس کے برخلاف ان تانوں بانوں کے تار و پود بکھیرنے اور حق کو اپنے تمام جلال و جمال کے ساتھ جلوہ کرنے میں راسخون فی علم خاصان خدا اور دانشوران امت اپنی تمام تر علمی و فکری توانائیاں صرف کرتے رہے۔ عقیدہ و عمل، اخلاق و ثقافت اور معیار و اقدار کو اسی سرچشمے سے سیراب کرنے کی تاکید فرماتے رہے۔ علم و دانش کی مجموعی پونجی اسی راہ میں لٹاتے رہے۔ اس درخشاں ترین روایت کی معنوی اور روحانی برتری کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر کے بھی شاداں رکھے کہ ہم نے سب کچھ پا لیا۔ آگ و خون کے طوفان میں ان کی مساعی جملہ آندھیوں میں چراغ جلاتی رہیں۔ خون کے طوفانوں کو سفینہ بناتی رہیں، خود سلگتے رہے لیکن احساس حق سلگاتے رہے۔ ان بحر افرین توانائیوں کا عطر ہے علامہ عبدالحسین عالمینی کی کتاب الغدیر فی الکتاب والسنہ والادب۔ ضروری ہے کہ اس کتاب کا دنیا کی تمام ترقی یافتہ زبانوں میں ترجمہ کیا جائے، کیونکہ خاتم النبیین نے خود اعلان غدیر کے وقت تاکید فرمائی تھی۔ یہ کتاب میرے لیے زمانۂ تالیفی سے مرکز توجہ رہی ہے۔ طالب علمی کے ایام میں علامہ امینی لکھنؤ تشریف لائے تھے۔ استاذی علامہ اختر علی طلحری کی مرحوم سے نے تعارف کراتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ حدیث غدیر پر ایک جامع اور 20 جلدوں پر مشتمل عظیم الشان کتاب تالیف فرما رہے ہیں، اور ہماری توفیقات پر ضرب لگاتے ہوئے فرمایا تھا کہ علماء عراق و ایران فقط مواد فراہم کرنے کے لیے ہم ملکوں کا چکر لگاتے ہیں، لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، اور ایک ہمیں کہ کتاب شائع ہوئی تو سراپے شوق بن کے دیکھا۔ واقعی یہ کتاب دینی، علمی، فنی، تاریخی اور ادبی کتاب تھی۔ ولایت کی خوشبو، ادب عالیہ کا رنگ از سوی یک نوشتہ ہے، بے نظیر محقق مشیب، عالم مخلص، مجاہد شجاع، مرد میدان، علم و فضیلت یعنی علامہ امینی۔ میرا ذوق ادب و جمال ناچنے لگا۔ اسے اردو جیسی ترقی یافتہ زبان میں ضرور منتقل ہونا چاہیے، لیکن اپنے پاؤں کی طرف دیکھ کے مایوسی ہوئی۔ ایک بے مایہ انسان الغدیر جیسی تحقیقی کتاب کا ترجمہ کیسے کرے، اور اگر پتا مار کے یہ دیوانگی کر بھی گزرے تو طباعت کے وسائل کہاں سے لائے؟ احباب کی طرح یہ جذبہ شعور سے لاشعور میں پہنچ گیا۔ بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ ایک سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزرا کہ برادر عزیز حجت الاسلام مولانا سید نیاز علی صاحب قبلہ کا خط قم مقدسہ سے پہنچا کہ مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ آقائے ناصر مکارم شیرازی الغدیر کا ترجمہ کرانا چاہتے ہیں، تو قرۂ فعال آپ کے نام پڑھا ہے۔ خط پڑھ کر لاشعور میں دبا ہوا وہ جذبہ اچانک شعور میں مد و جزر پیدا کرنے لگا۔ میں نے انجام پر نظر کیے بغیر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ تقریباً 3 ماہ بعد مجھے دین و دنیا کی عظیم و لافانی دولت نصیب ہوئی۔ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی کا نامہ مبارک موصول ہوا کہ موضوع ولایت سے متعلق الغدیر کا ترجمہ کر ڈالیے۔ مرجع علی قدر کی عظمت میرے قلب و دماغ میں ایک طویل عرصے سے مرسوم ہے۔ آپ کی اکثر تصانیف کے ترجمے ہند و پاک کے جلیل القدر علماء نے کیے ہیں۔ ان میں موضوعات کا تنوع، اسلوب کی جاذبیت اور مواد کی ہمہ جہتی احاطہ بندی کا ایسا نکھرا ستھرا شعور ملتا ہے کہ پڑھ کر روحانیت شاداب ہو جاتی ہے۔ پھر اصل کتاب کو دیکھ کر مترجم کی اہمیت کے باوجود اندازہ ہوتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ عصری مسائل پر ایسی بلیغ و عمیق
نظر ہے کہ دانشوران مغرب آپ کے سامنے پانی بھرتے نظر آتے ہیں۔ طرز تحریر میں بین السطور حقائق و معارف کے دریا بہتے ہیں۔ بصیرت شرط ہے، محدود تو موضوعات کو بھی آپ کی روشن فکری آفاقی نہج عطا کر دیتی ہے۔ دانش و تقوی کا یہ حامیہ کردار و عمل کا آفتاب تازہ بھی ہے۔ انقلاب اسلامی کے رگ و ریشے اس کے شواہد موجود ہیں۔ انقلابی اسلام کے رگ و ریشے میں اس کے شواہد موجود ہیں۔ قید و بند اور جلا وطنی کی تفصیل، جہد بوذر و عزم میثم کی حسین تفسیر ہے۔ ہمارے یہاں مراجع کرام کا تصور بڑا خشک و سادہ مگر احترام سے بھرپور ہے۔ مرجع علی قدر کی خصوصی ملاقات میں یہ اندازہ ہوا کہ یہ تصور غلط ہے۔ ان کے جلوہ میں انسانی فضائل و محاسن کے شاداب ترین نظائر ہیں۔ اپنے الطاف و کرم، اشفاق و تفضل، رحم و عطوفیت کی نرم پھواروں سے خشک ٹہنیوں کو شاخ تازہ تر بنا دیتے ہیں۔ مور بے مایہ کو ہمدوش سلمہ کر دیتے ہیں۔ 1 گھنٹے کی وہ ملاقات بڑی جذباتی اور والہانہ تھی۔ خیریت پوچھی، ہندوستان خصوصاً بہار کے مومنین کے حالات استفسار فرمائے، بنفس نفیس اپنا مخصوص اور نفیس ترین کتب خانہ دکھایا، جو کچھ تفصیل بیان فرمائی اسے میری شدت احساس کی وحشت درک نہ کر سکی۔ نائب امام کی اقتداء میں مغربین کی نماز ادا کرنے کی روحانی حرارت زندگی بھر فراموش نہ ہو سکے گی۔ لوگ کہتے تھے، اور کبھی کبھی میرے ذہن میں بھی یہ سوال کلبلاتا تھا کہ امام خمینی کی دل سوزی، سوجھ بوجھ، معنوی جمال اور تہ در تہ عصری مسائل پر مضبوط گرفت کا خلا شاید پورا نہ ہو سکے۔ لیکن ملاقات کے بعد میرا یہ خیال قطعی غلط ثابت ہوا۔ خداوند عالم ان مراجع کرام کا سایہ تادیر امت کے سر پر باقی رکھے، جو زمانہ غیبت میں انسداد باب العلم کی گھٹن کا احساس مومنین کے قلب و دماغ سے رفع کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ترجمہ و تخلیص آپ کے سامنے ہے۔ اس کی تخلیص صرف مرجع علی قدر کے امتثال امر کے بطور ہے۔ چونکہ جلد اول میں حدیث غزیر کے استناد پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دقیق بحث کی گئی ہے، اس لیے بہت زیادہ کتربونیت موضوع غدیر کی حق تلفی کے مترادف ہوتی۔ بنابراین اردو داں حضرات کے فہم و ادراک کے مطابق ضروری مباحث کی مجموعی حیت برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ترجمے کی وادی جس قدر سنگلاخ ہے، ارباب نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں نے اس سنگلاخ وادی کو طے کرنے کا بیڑا الغدیر جیسی عظیم علمی، تحقیقی اور ادبی کتاب کے ذریعے اٹھایا ہے۔ خدا کرے یہ بیڑا پار ہو جائے۔ ارباب علم کی اعلیٰ ظرفی سے گزارش ہے، معمولی تسامحات کو دامن عفو میں جگہ دیں اور اہم غلطیوں سے مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کی جا سکے۔ والسلام۔ سید علی اختر رضوی، 28 اگست 1990، صفایہ کوچہ بیگ دلی، بلاک 259، قم مقدس ایران۔ انتصاب۔ اے امیر المومنین، اے حامل ولایت کبریہ، سردار امت، آپ سے زیادہ اس انتصاب کا مستحق کون ہے؟ جہاں پناہ ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمیں بھرپور جزا عنایت کریں اور ہم کو خیرات دیں۔ خدا احسان کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ حقیر سی پونجی، یہ نکھری ستھری کتاب ولایت، اسے قبولیت سے سرفراز فرمائیں۔ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ عبدالحسین احمد امینی۔ خلاصہ کلمات مؤلف۔ ارباب دانش سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس کتاب کی جمع و ترتیب میں برسوں پاپڑ بیلنا پڑے ہیں۔ بڑے دکھ درد و جھیل کر شفقدگان علم و فن کی بارگاہ میں یہ مجموعہ پیش کرنے کے قابل ہو سکا ہوں تاکہ فرہنگ قرآن و توحید کا بول بالا ہو اور محققین کو ایک علمی دستاویز فراہم ہو سکے۔ جو لوگ مباحث کا دقت نظر سے مطالعہ کریں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ اس خدمت کی باجا آوری میں کیا کچھ مصائب و آلام برداشت کیے گئے ہیں۔ مجھے اطمینان ہے کہ ہر دانش مند ذی ہوش مطالعہ کتاب کے بعد میری طویل ترین جد و جہد کی پذیرائی میں احساسات قدردانی انگیز کر کے
پریشانیوں میں میری مدد کرے گا، اور اسی اطمینان و امید کے جذبات کے ساتھ امتحان اور سپاس گزاری کے جذبات ان دانشوروں اور حق کے پرستاروں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مقدس پروگرام کی نشر و اشاعت میں تمام تر حوصلوں اور توانائیوں کے ساتھ میری مدد کی یا تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ انہیں توفیق خیر، ثبات قدم اور استحکام کی دولت نصیب ہو۔ امینی نجفی۔ ابتدائیت۔ تمام ستائش مالک حقیقی سے مخصوص ہے، اور صلوات اس کے نبی پر، آئمہ پر اور والیان امت پر۔ ہماری کتاب تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے۔ غدیر خم کے بارے میں اہم ترین بات پیغام الہیہ کی بات ہے، ولایت کبریٰ کی بات ہے، اور تکمیل دین، اتمام نعمت اور خوشنودی پروردگار کی بات ہے۔ ان آیات کے مطابق جن پر قرآن نازل ہوا، متواتر احادیث رسول نے وضاحت کی، ان کے اسناد کا سلسلہ حلقہ زنجیر کی طرح عہد صحابہ و تابعین سے لے کر عہد حاضر تک تسلسل پذیر ہے۔ اس کتاب کے مطالب حدیث غدیر کے ارد واضح حقائق پر مشتمل متن حدیث سے مربوط اسناد کی احاطہ بندی کرتے ہیں۔ مندرجات کا پیرا ہے کہ اظہار ایسا اختیار کیا گیا کہ گڈمٹ مطالب اور بے ہنگم سروں کو کاٹ چھانٹ کر قائرین کے سامنے حقیقت حال انڈیل دی گئی ہے۔ اس کے بعد واقعات غدیر کو نظم کرنے والے شعراء کے حالات، ان کے قصائد و اشعار کی توضیح و تشریح پیش کی جائے گی۔ پہلی صدی سے عصر حاضر تک کے تمام اندیلبان غدیر کو اس کتاب میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اس سے ہمارا اہم ترین مقصد یہ کہ اس موضوع سے متعلق تواتر و شہرت کو ثابت کیا جا سکے۔ داستان غدیر ہر صدی اور ہر زمانے میں ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کی زبان پر جاری رہا، اور نظم و نثر میں اس کے اختصاصی امور کو بیان کیا جاتا رہا۔ یہ کتاب متصغرہ خصوصیات کے ساتھ مجموعی حیثیت سے 16 جلدوں پر محیط ہے، اور یہ سب کچھ محض خدمت دین، کلمہ حق کی سربلندی، اسلامی قومیت کا احیاء، ذکر علی کی ابد آثار، بلند آہنگی اور صاحب ولایت کبریٰ سے شدید وابستگی کی غرض سے کیا گیا ہے۔ اس خدمت کی باجاوری کے لیے خدائی سے مدد کا طالب ہوں کہ مجھے اس اہم اور مقدس ترین ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی توفیق کرامت فرمائے۔ اول و آخر تمام ستائش اسی سے مخصوص ہے۔ تاریخ صحیح۔ ہر قوم و ملت تدوین تاریخ کے سلسلے میں کسی فرقے کی جدوجہد اپنے حریف کے جوش و جذبے سے پیچھے نہیں رہتی۔ ہر ایک کا اپنا مقصد اور مخصوص نقطہ نظر ہوتا ہے جس پر اس کی نشانہ بازی ہوتی ہے۔ مورخ کا بطور کلی نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ حوادث روزگار اور اقوام کے احوال مثبت کرے۔ جغرافیہ داں کا مقصد قرۂ ارض کی حد بندیوں سے آشنا ہو کر قوموں کی فتح و شکست اور حکومتوں کی تقسیم کے گوں نگوں اسباب و علل معلوم کرنا ہوتا ہے۔ خطیب تاریخ کا تجزیہ کر کے واقعات میں بکھرے پند و نصیحت اور عبرت کے گوشے تلاش کرتا ہے۔ مثلاً قومیں کس طرح مٹ گئیں، بادشاہ کیسے فنا ہو گئے، قوموں کو اپنے جرائم کی سزا کیوں کر ملی، اس کے برخلاف شائستہ کردار قومیں خوش بختیوں سے کس طرح نہال ہوئیں۔ دیندار کا مقصد اعتقاد کی چھان بین کر کے بنیادی اسباب کی واقفیت حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ حریص و طمع کی بازی گری اور خواہشات کی آلودگیوں کا سد باب کیا جا سکے۔ ماہر اخلاق کا مقصد اعمال صالحہ اور ملکات فاضلہ کا صحت مند تجزیہ ہوتا ہے۔ وہ بلند اخلاق قوموں کی نیک نامی اور پست اخلاق قوموں کی بدنامی سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے معاشرے کو اجتماعی و انفرادی سطح پر ایک لائحہ عمل دیتا ہے۔ سیاست دان اس کے ذریعے قوموں کے عروج و زوال کا پتہ لگاتا ہے کہ وہ کس طرح نفسانی گراوٹوں کی وجہ سے بھولی بصیری داستان بن گئیں اور کن بنیادوں پر زندگی کے صبر آزما مراحل نے تجربات عطا کیا، اور اس طرح وہ قوم کو ایک دستور العمل حوالے کرتا ہے۔ ادیب بھی گزشتہ امتوں کے احوال سے ادب کے دقیق نقطے آرائش الفاظ کے باعظمت فکرے اور اسلوب کلام میں تیرتے ہوئے نثر و نظم کے فنی اشارات و استعارات سے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ تاریخ کے وسیع حدود کا علم رجال و طبقات کی روشنی میں تجزیہ فقہ کو لا محالہ سروکار پیدا کر دیتا ہے۔
اسناد حدیث کی صحت اور فتوے کی مضبوطی کے لیے تاریخ کی بہرحال احتیاج پیدا کر دیتی ہے۔ محدث بھی تاریخ کا محتاج ہے۔ وہ روایات پر وثوق حاصل کرنے کے لیے مثلاً انبیاء کے حالات اور تعلیمات کے تجزیے میں اختلافات تو روایات کو تاریخی کے سہارے موازنہ کر کے صحیح رائے قائم کرتا ہے۔ مفسر بھی تاریخ کا محتاج ہے، کیونکہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں ایسی آیات بھی سامنے آتی ہیں جن کی حکیمانہ مصلحت امم سابقہ کے حالات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایسی آیات بھی آتی ہیں جو مخصوص جگہوں پر نازل ہوئیں۔ یہ تمام باتیں تاریخی بیان کرتی ہیں۔ غرض ارباب علم جس علم میں غور کریں، انہیں اس علم سے تاریخ کا واضح تعلق معلوم ہوگا کہ بغیر اس کے اس علم کی غایت ہی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر تاریخ دانشور کی گمشدہ پونجی، اہل ہنر کا مطلوب سرمایہ، اہل تحقیق دیانتدار کی آرزو، ماہر سیاست کی تمنا اور ادیب کی غرض و غایت ہے۔ مختصر یہ کہ تمام اجتماع بشر کی تاریخ کی محتاج ہے، لیکن سچی تاریخ وہی ہے جس میں واقعیت پسندی ہو اور جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ اصل منشا کے ساتھ حقائق و واقعات سامنے لائے جائیں، جذبات کا کھلواڑ نہ ہو، خواہشات کی آمیزش نہ ہو۔ مثلاً وہ تاریخ جو قائدوں اور حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے لکھی گئی ہو، یا کسی مخصوص نقطہ نظر کی پچ رکھنے کے لیے ترتیب دی گئی ہو، یا کسی کو بلند و پست کرنے کے لیے لکھی گئی ہو، ایسی تاریخوں میں اختلاف موارد کی وجہ سے اغراض و مقاصد مشتبہ ہو جاتے ہیں۔ وسعت معلومات کا زوم سچ اور جھوٹ کو گڈمٹ کر دیتا ہے۔ اس سے ان مورخین کا مقصد فقط اپنی شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے، حالانکہ کسی واقعے کی جوں توں روایت ہی تاریخ ہی نہیں ہے، بلکہ عظمت انسان کا معیار درایت ہے، نہ کہ روایت۔ کتاب زید الزرار میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند شیعان علی کی منزلت ان کی معرفت روایت سے پہچانو، کیونکہ معرفت روایت کی درایت کا نام ہے، اور درایت مومن کو بلند درجہ ایمان پر پہنچا دیتی ہے۔ میں نے کتاب علی میں دیکھا کہ ہر شخص کی قدر و قیمت اس کی معرفت کے اعتبار سے متعین ہوتی ہے۔ خدا بندوں کا حساب ان کی عقل کے لحاظ سے کرے گا۔ کتاب غلیظ النعمانی میں صفحہ نمبر 70 پہ ہے کہ صادق علیہ محمد نے فرمایا، درایت شدہ ایک خبر 10 روایتوں سے بہتر ہے، کیونکہ ہر حق ایک حقیقت رکھتا ہے اور ہر ثواب ایک نور ہے۔ کشف الغمہ شیرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 پر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، محافظ بنو فقط راوی نہ بنو۔ نتیجے میں بعض مورخین نے تاریخ کو بے سر و پا واقعات کا پلندہ بنا دیا ہے۔ انہیں اندازہ نہ ہوا کہ اس طرح وہ ایک خاص گروہ کے وفادار اور دوسرے گروہ کے مانند بن گئے ہیں۔ ایسے لوگ محض سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسا پاپ کرنے پر آمادہ ہوئے۔ اس بے راہ روی کے نتیجے میں سادہ لوح افراد نے اس قسم کے واقعات کو صحیح سمجھ کر قبول کر لیا۔ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ سب کچھ تقلید و طمع کا پلندہ ہے، لیکن ارباب بصیرت نے انہیں تنقید کر کے مسترد کر دیا۔ ایسا کرنے میں انہیں ذرا خوف محسوس نہ ہوا کہ وہ تاریخ پر طعن کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب محض تقلید و طمع کی آفتیں۔ غیر ذمہ دارانہ اور بدکردار مورخین نے فن تاریخ بوجھل ہے، غیر ذمہ دار اور بدکردار مورخین سے فن تاریخ بوجھل ہے، لیکن اس سے فن تاریخ کی حقیقی عظمت متاثر نہیں ہوتی۔ اگر ان شواہد کا تذکرہ کیا جائے تو کتاب اپنے موضوع سے بہت دور ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ انہی وجوہات سے اصل حقیقت افراط و تفرید کا پلندہ بن کر رہ گئی ہے، تعصب اور جانبداری اور خواہشات کا شکار ہوئی ہے۔ لہٰذا ارباب بحث و تحقیق پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اس وادی میں قوی جذبات و میلانات سے بلند ہو کر، پسند و ناپسند اور ضد و عناد سے الگ ہو کر، مسلمہ اصولوں کے برجستہ معیار کے مطابق تاریخ صفحات کو پرکھیں۔ اگر متعینہ معیار سے پست ہو تو مسترد کر دیں، اور پورا اترے تو اعتماد کریں۔ اس سے زیادہ تفصیل کا موقع نہیں۔ واقعہ غدیر کی تاریخی اہمیت۔ ہر دانشمند سمجھتا ہے کہ کسی چیز کی عظمت اس کے مقصد کی بلندی میں۔ اس لحاظ سے انسانی تاریخ کے وہی واقعات عظیم ہیں جو کسی دین کی اساس، کسی ملت کی ڈگر اور کسی قوم کے معتقدات کی بنیاد ہوں۔
یہ جن کے تعلق سے حکومتوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ واقعاتی اہمیت کی بنا پر ہی تاریخ نگاروں نے ادیان کے مبادیات و تعلیمات قلم بند کرنے کا بیڑا اٹھایا یا ان کی تبلیغی تحرکات و محاربات کے شب و روز تاریخ میں ثبت ہوئے۔ یہ اللہ کی متعینہ ڈگر ہے، لوگوں کے معاملے میں اور خدا کی سنت میں ہرگز تبدیلی نہیں۔ جب کوئی مورخ اہم واقعات بیان کرنے میں تساہلی برتتا ہے تو تاریخ میں ایسا خلا پیدا ہوتا ہے کہ کوئی امر اس کی بھرپائی نہیں کر پاتا اور تاریخ کی ابتدا و انتہا ابہام کے اندھیروں میں پہنچ جاتی ہے۔ نتیجے میں قاری جہالت کا شکار ہو جاتا ہے۔ واقعہ غدیر خم اسی قسم کے عظیم و اہم ترین واقعات میں سے ہے، جس کی بنیاد پر دوسرے متوازن دلائل کے علاوہ کروڑوں پیروان آل محمد کا مذہب مستقیم و استوار ہے۔ دنیا بھر میں پھیلی اس قوم میں علم و بزرگی ہے، ان میں دانشوروں، اسکالروں اور مایہ ناز ہستیوں پر مشتمل علوم قدیم و جدید پر حاوی ارباب کمال ہیں۔ ان میں بادشاہ، سیاستدان، اعیان مملکت، قیادت مآب، نازش آفرین، ادیب اور عظمت و شرف کے تاجدار ہیں۔ اس طبقے کے پاس قیمتی کتابوں سے بھرپور علمی سرمایہ ہے۔ اگر مورخ اسی طبقے کا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی قوم کے لوگوں کو ابتدائے دعوت غدیر خم کی بات سے باخبر کرے، اور اگر اس قوم سے متعلق نہیں تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ اس جیسی دقیق و کبیر قوم کی تاریخ لکھتے وقت اس واقعے کو اجمالی طریقے پر پیش کرے یا اپنے جذبات کے ماتحت قوی عصبیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں اس کی حقیقی دلالت پر ناتمامی اور نقص کی دھول جما دے، حالانکہ اس کی سند میں کسی قسم کا عیب نکالا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ رسول اسلام نے غدیر خم میں حدیث کا جو کچھ مفاد و مفہوم واضح فرمایا تھا، اس کے بارے میں آج تک دو شخصوں نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ اب جو کچھ حدیث کے مفہوم و مطلب میں اختلاف کیا جا رہا ہے وہ سراسر اغراض و عناد کا کرشمہ ہے۔ اہل بصیرت اسے خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ائمہ تاریخ میں مندرجہ ذیل لوگوں نے واقعہ غدیر کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1، بلازری متوفی سن 279 ہجری نے انصاب الاشراف میں۔ نمبر 2، ابن قنیبہ متوفی سن 276 ہجری نے معارف اور الامام والسیاسیہ میں۔ نمبر 3، طبری متوفی سن 310 ہجری نے کتاب مفرد میں۔ نمبر 4، ابن زولاق متوفی سن 287 ہجری نے اپنی تالیف میں۔ نمبر 5، خطیب بغدادی متوفی سن 463 ہجری نے اپنی تاریخ میں۔ نمبر 6، ابن عبد البر متوفی سن 463 ہجری نے استیاب میں۔ نمبر 7، شہرستانی متوفی 548 ہجری نے الممل و نحل میں۔ نمبر 8، ابن عساکر متوفی سن 571 ہجری نے اپنی تاریخ میں۔ نمبر 9، یاقوت حمونی نے مجموع الادباب کے آخری ایڈیشن میں۔ نمبر 10، ابن اسیر متوفی سن 630 ہجری نے اسد الغابہ میں۔ نمبر 11، ابن ابی الحدید متوفی سن 656 ہجری نے شرح نہج البلاغہ میں۔ نمبر 12، ابن خلقان متوفی سن 681 ہجری نے اپنی تاریخ میں۔ نمبر 13، یافعی متوفی سن 767 ہجری نے مرات الجنان میں۔ نمبر 14، ابن شیخ حلوی متوفی سن 605 ہجری نے الف با میں۔ نمبر 15، ابن کثیر شامی متوفی سن 774 ہجری نے البدایہ و نہایہ میں۔ نمبر 16، ابن خلدون متوفی سن 808 ہجری نے مقدمہ تاریخ میں۔ نمبر 17، شمس الدین ذہبی متوفی سن 748 ہجری نے تذکرۃ الحفاظ میں۔ نمبر 18، نوویری متوفی لگ بھگ 833 ہجری نے نہایت العرب فی الفنون الادب میں۔ نمبر 19، ابن حجر عسقلانی متوفی سن 852 ہجری نے اصابہ اور تہذیب التہذیب میں۔ نمبر 20، ابن صباغ مالکی متوفی سن 855 ہجری نے
الفصول المحمہ میں نمبر 21 مقرضی متوفی سن 845 ہجری نے الخطط میں نمبر 22 جلال الدین سیوطی متوفی سن 910 ہجری نے اپنی اکثر کتب میں، نمبر 23 کرمانی و مشکی متوفی سن 1019 ہجری نے اخبار الدول میں، نمبر 24 نور الدین حلبی متوفی سن 1044 ہجری نے سیرۃ الحلبیہ میں۔ اس کے دوسرے مورخین، یہ تو تاریخ کی آئینہ بندی تھی، لیکن فن حدیث کا اہتمام بھی کچھ کم نہیں، کیونکہ محدث جس وقت اپنے فن کے وسیع تر گوشوں کی طرف ملتفت ہوگا تو اسے صحاح و مسانید میں واقع غدیر کو ولایت امر الدین کی حیثیت سے مندرج پائے گا۔ اس تاریخی واقعے کی ناقابل فراموش اہمیت کے پیش نظر اخلاف نے اسلاف سے اس کی روایت کی، پھر یہ سلسلہ اس خبر کو محفوظ رکھنے والے صحابہ کی جماعت تک پہنچا۔ انہوں نے متعدد طبقات گزرنے کے باوجود اس میں چکا چوند کرنے والی شعائیں دیکھیں۔ اس اہمیت کے باوجود اگر کوئی محدث اس کے ضبط و اندراج میں غفلت برتے تو گویا اس نے قومی حقوق میں ڈنڈی ماری اور اس پاکیزہ سرمایہ سے محروم کر دیا جسے رسول رحمت نے حوالے کیا تھا اور جس مثالی ڈگر کی طرف آپ کی رحمت واسعہ نے نشاندہی کی تھی۔ واقع غدیر کو جن ائمہ حدیث سے نقل کیا ہے ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 شافعیوں کے امام ابو عبداللہ محمد بن ادریسی شافعی بروایت نہایہ۔ نمبر 2 حنبلیوں کے امام احمد بن حنبل متوفی سن 341 ہجری نے اپنی مسند و مناقب میں۔ نمبر 3 ابن ماجہ متوفی سن 273 ہجری نے سنن میں۔ نمبر 4 ترمذی متوفی سن 376 ہجری نے صحیح میں۔ نمبر 5 نسائی متوفی سن 303 ہجری نے خصائص میں۔ نمبر 6 ابو یعلی الموصلی متوفی سن 307 ہجری مسند میں۔ بغوی مصاب السنہ میں، دولابی الکنی والسماع میں، طواوی مشکل الاثار میں، حاکم المستدرک میں، ابن مغازلی مناقب میں، ابن مندہ اصفہانی متعدد طرق سے اپنی تالیف میں، گنجی کفایہ میں، طبری ریاض و ذخائر میں، ہمونی فرائد میں، ذہبی تخلیص میں، میسمی مجمع میں، جزری اسنی المطالب میں، قسطلانی مواہب میں، ملا متقی کنز الاعمال میں، ہروی مراقہ میں، مناوی کنوز میں، شیخاوی سیرات الصوہ میں، بکثیر مکی وسیلۃ المعال میں، زرقانی شرح مواہب میں، ابن حمزہ الادیان و تعریف میں۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے محدثین کی طرح مفسرین نے بھی داد و تحقیق دی ہے کہ کیونکہ جو آیات اس واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہیں ان کا بیان مفسر کے لیے واجب و لازم تھا۔ ان مفسرین میں اہم نام یہ ہیں: طبری، سلبی، واحدی، بغوی، قرطبی، فخر الدین رازی، قاضی بیضاوی، ابن کثیر شامی، نیشاپوری، سیوطی، عمادی، خطیب شربینی، قاضی شوکانی، آلوسی بغدادی اور دوسرے علماء علم کلام میں موضوع امامت کے سلسلے میں اپنے حریف پر غلبہ یہ نقل دلیل یا دوسری وجہوں سے واقع غدیر کو نقل کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جن متکملین نے واقع غدیر نقل کیا ان کے نام ہے: قاضی ابو بکر باقلانی، قاضی اجی، شافعی، شریف جرجانی، بیضاوی، شمس الدین اصفہانی، تفتازانی اور خوشجی۔ ان متکملین کے الفاظ یہ ہیں: بلا شبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم جو مکہ و مدینہ کے درمیان مقام جوفہ میں واقع ہے کے دن حجۃ الوداع سے واپس ہوتے ہوئے لوگوں کو جمع فرمایا۔ وہ دن بڑا جھلستا ہوا تھا، لوگ گرمی سے ردائیں پاؤں کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے پالان شدر کے ممبر پر لوگوں کو خطاب فرمایا: اے گروہ مسلمانان، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ بااختیار نہیں ہوں؟ سب نے کہا: خدا گواہ ہے، آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ بااختیار ہیں۔ پھر فرمایا: من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم وعل من والاہ وعاد من عاداہ ونصر من نصرہ وعزل من خذلہ۔ جن دوسرے
متکلمین نے واقع غدیر کو نقل کیا، ان میں قاضی نجم محمد شافعی، سیوطی، مفتی شام سماوی اور علامہ آلوسی بغدادی۔ ماہرین لغت کو بھی حدیث غدیر کا اشارتی تذکرہ کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ انہیں مولا، خم، غدیر اور ولی کے معنی بیان کرنا ہی تھا۔ ان ماہرین نے لغت میں ابن درید، ابن اسیر حموی، زبیدی اور بنہائی لائق ذکر ہیں۔